پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کلمہ میں راز نیارے، اس کلمہ میں راز نیارے، اس ڈوبتے سانو دسیا مدینے والے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھا اتر جاوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، جس پڑھا اتر جاوے گا، مرن ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اٹھ جا کر میری پیشیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کا مدیسیا، اٹھ جا کر میری پیشیا، ترقی کا مدیسیا، جمعہ پڑھ سے رب بخشے زیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ ساتھی کپراندہ، ایک کلمہ ساتھی کپراندہ، فرق نظر کپراندہ، پتہ چلیا سن نبی جی خبراندہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے، جد میں مراں جمعے والا روز ہوئے، میری منجی جتے کلمہ دا شور ہوئے، میری منجی جتے کلمہ دا شور ہوئے، آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله. یا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمامی احباب بخوبی عیاں ہیں کہ آج ہمارے اس علاقہ کی ایک عظیم شخصیت جناب میری مراد محمد چوہدری فضل داد صاحب، آپ غریبوں کے مسیحا تھے. آپ نے بہت سے لوگوں کی مالی معاونت کر کے انہیں یہ درس دیا کہ لوگوں، آج میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر یہ یاد رکھنا آج میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. لہذا آج ان کی میت یہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ تم بھی جس قدر ہو سکے غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا. اور جب تم ان کی مدد کرو گے تو دنیا میں تو تمہارا نام ہوگا ہی انشاءاللہ العزیز. تم کل بروز قیامت کی روبرو ہوگی. برادران اسلام، سورہ بقرہ کی جو آئے مقدسہ آپ احباب کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں مالک لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بڑی ہی ببرکت ذات ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. آگے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ وہی ذات ہے جو تمہیں موت دیتی ہے اور تمہیں زندگی بچتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں اعمال کے اعتبار سے کون بہترین ہے. سامعین وقار، دوسری آیت مقدسہ میں آپ غور فرمائیے، اللہ رب العزت نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ فرمایا اور ہمیں اس چیز کا درس دیا، اے دنیا میں آنے والے، اے وہ شخص جو بھی دنیا میں موجود ہے، تو سن لے کہ اس رب نے سب سے پہلے موت کا تذکرہ کیا، تجھے موت آنی ہے. قرآن ہی میں دیکھیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہوا کوئی شاہ ہے، بادشاہ ہے، مطلق العنان، لامحدود شاہی کا دم بھرنے والا ہے. ہر ایک کو جو اس حیات مستعار میں آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. برادران اسلام، مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اگر تم دنیا و آخرت میں اپنا نام اور سرخرو ہونا چاہتے ہو
تو تمہارے لیے یہی پیغام ہے کہ تم دنیا میں بھلائی کے کام کرو۔ جب تم دنیا میں بھلائی کے کام کرو گے تو برادران اسلام، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ، آسمان میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو دنیا میں بھلائی کے کام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ببرکت یہ فرماتی ہے کہ جب میرا بندہ خوشی و خضوع سے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو میں فرشتوں کے ہاں اس کا چرچا تو کر ہی دیتا ہوں، لیکن دنیا میں جہاں پہ وہ شخص موجود ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی میں ان کا تذکرہ خیر کرتا ہوں۔ تو سامعین، آج یہ میت دیکھیے ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ ہم کہاں کہاں سے یہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آئے، کون سی چیز ہمیں اس جنازہ میں کھینچ کے لائی؟ وہ ان بزرگوں کی بھلائی کے اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اس دنیا فانی میں اچھے طرز پہ کیے، اور ہم آج ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر و شریک ہوئے۔ برادران اسلام، بس یہی بات کہ ماہ رمضان المکرم کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ یا مالک الہ، اس ماہ مقدس کا صدقہ وسیلہ فرما کر ہمارے محترم چودھری محمد فضل داد صاحب مرحوم آپ کی کامل اکمل بخشش و مغفرت عطا فرما، اور یا الہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کو تو صبر جمیل اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ الا البلاء المبین۔ اور آج ہم سب لوگ جس ہستی کے لیے نماز جنازہ کے لیے یہاں کھڑے ہیں، کل تک وہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آخر کی دنیا کا جو سفر ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ میں اس موقع پر وقت کی وسعت نہیں ہے، دامن میں وسعت نہیں ہے، کیونکہ چودھری فضل داد خان صاحب ایک شخصیت نہیں، وہ ایک عہد کا نام ہے اور کھلی کتاب کا نام ہے، جس کی تعریف کریں تو میرا خیال ہے اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چودھری فضل داد صاحب اس علاقے کی ایک بڑی شخصیت اور قدر شخصیت ہے۔ ایسی شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو پھر وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر چودھری فضل داد خان صاحب کے بھائی چودھری اقبال صاحب، ان کے بیٹے چودھری یاسین صاحب، چودھری امجد صاحب، چودھری ممتاز صاحب، ان کے تاعزاد بھائی پرویز اور شبریز، ان کے پوتے زعفران یاسین، کمران یاسین، آریون یاسین، اور سب کو دلی طور پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ساتھ میں ڈاکٹر افراز اور ابرار کے نانا جان، شاہ نواز بشارت سرفراز کے محمود جان، ان تمام گھر کے جو افراد ہیں ان کے فردن ان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، چونکہ وقت قریب ہے نماز جنازہ کے لیے پیر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے مسلم کمیٹی چکسواری کے وائس چیئرمین جناب حاجی تاثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہے، وہ چودھری فضل داد خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हर जी रूह ने वापस जाना है, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, चौधरी फजलदाद साहब, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सियासी समाजी एतबार से, माशरती एतबार से इंतहाई मैं समझता हूँ कि इखलाक के आला तरीन अक़दार के हमल थे। इन जैसे लोग दुनिया में सदियों में पैदा होते हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके पास गया वो खाली नहीं लौटा। हर आदमी की अपनी बसात के मुताबिक इन्होंने मदद की। मैं इस मौके पे अज़ार तज़ीयत करता हूँ चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब से, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब और तमाम ख़ानदान से और उनके तमाम रफ़क़ा और दोस्तों से, और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके अगले जहाँ में आला से आला दर्जात अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं चौधरी मेहरबान साहब से भी ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और तो हमारे दरमियान इस वक्त वज़ीर अमूर कश्मीर व MDHA जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब मौजूद हैं। उनके साथ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी जनाब नईम हुसैन रुपयाल भी मौजूद हैं। मैं चौधरी कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आकर चौधरी फजलदाद खान साहब के हवाले से जो आप जिस तरह जानते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। चौधरी कासिम मजीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दिन न सिर्फ इस तलवाड़ा की धरती के लिए बल्कि यूनियन काउंसिल पिंड कुर्द और हमारे हल्का इंतखाब के लिए एक ऐसा दिन है कि एक ऐसी शख्सियत आज हमसे जुदा हुई जिन्होंने अपने इस इलाके के अंदर सियासी और समाजी काम किए। उनका एक कलीदी किरदार रहा है इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए। चौधरी साहब का सियासी जो तल्लुक था वो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ था। 2011 में, 16 में और 21 में इन्होंने मेरे वालिद साहब की हमायत की और इस शर्त पर की कि उन्होंने कहा कि आप इलाके के लिए काम करें, मैं आपकी हमायत करता हूँ। मैं पिछले दिनों बरतानिया के अंदर गया हुआ था। अफराज ने मुझे बताया कि नाना की सेहत ठीक नहीं है। इनके जो भाई हैं इकबाल साहब से बात हुई तो मैं उस वक्त गया इनको देखने के लिए। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि ये हमारे बुजुर्ग हैं और इनसे दोस्त में आला मकाम दे। अल्लाह ताला इनके खानदान को, इनके अजीज व अकारब को सब्र जमील अता करे और जो मिशन, जो खिदमत का जज्बा चौधरी साहब ने आगे लेकर चले थे, मैं तवक्को रखता हूँ इनके खानदान के लोगों से, इनके भाई से, इनके बेटों से, इनके नवासों से, पोतों से वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हमसे हो सका हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने वालिद मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से, अपनी पूरी जमात की तरफ से, खानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे और लवाकिन को सब्र दे। बहुत शुक्रिया। सर 2 मिनट के लिए चौधरी खलीक ज़मान साहब से कहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी खलीक ज़मान साहब। तो सब बताइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल्लु मन अलैहा फ़ान फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज हम सब के लिए निहायत ही अफसोस का मकाम इस एतबार से है, जाना तो चूँकि हर किसी ने है जो इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जिसकी भी तख्लीक की है, हम सभी ने अपने अपने वक्त पे इस दार फ़ानी को छोड़ के दार बका का रुख करना है। और खुशकिस्मत खुश नसीब वही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला उखरवी लम्हात के अंदर और नाज़रीन पीर साहब आई गए होना इंशाअल्लाह थोड़ी बाद नमाज जनाजा अदा कर सा उनके लिए वो अय्याम मुकर्रर कर देते हैं और वो घड़ियां उनके लिए मैं समझता हूँ कि बाइस सआदत और उनके लिए बाइस नजात बनती हैं कि जिन घड़ियों में वो इस दुनिया का सफ़र जो है वो आखिरी करते हैं। आज रमज़ानुल मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना जो है इस बात की दलालत करता है कि चौधरी साहब मरहूम अल्लाह ताला ने इनको बहुत औसाफ हमीदा से नवाज रखा था और मेरे साथ इनका एक ऐसा ताल्लुक़ था, यकीन जानिए कि जब भी मिलते तो बुज़ुर्गों के हवाले से कोई ना कोई बात जो है वो ज़रूर करते। वो इखलाक, शराफत और अपनी बसीरत का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नाम थे। सदाकत की वो पहचान थे उनके अंदर, गरीबों के लिए कैसे और जो है उनके साथ उनका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ और नाता था। सभी लोगों को मैं समझता हूँ बड़े अखलाक के साथ, बड़े मिलनसारी के साथ और बड़े ही अच्छे अंदाज में वो उनके साथ मिलते थे। महसूस नहीं होता था कि वो जिस शख्स से वो मिल रहे हैं वो उस फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या किसी और फैमिली के साथ इनका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनका ये आखिरी सफ़र जो है इसमें लम्हा लम्हा करवट करवट जो है इनको कब्र की हशर की उन मनाज़िर के अंदर जो है वो राहत और सुकून और आराम नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए और आप इनकी ज़ियारत से बशरफ हो। यकीनन ये वो पसंदीदा लोग होते हैं अल्लाह की बारगाह में जिसका इदराक हमें शायद नहीं हो सकता, जिसका एहसास हम उस तौर पर नहीं कर सकते जाने वालों के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी फजलदार साहब मरहूम जो है अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इस्तकामत और जब भी चूँकि अपनी जमात में एक नज़रिए के साथ जब भी ये वाबस्ता रहे तो सारी ज़िंदगी जो है वो उसी नज़रिए की तरवीज और तबलीग के लिए इन्होंने अपने आप को वक्फ किए रखा। ये भी एक बड़ी बात है। तो मैं हम सब जो है दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनकी आखिरी और हशर की मनाज़िल आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला इनको आला मकाम अता फरमाए और इनकी मग़फ़िरत। और हम सब लोगों को जितने भी इनकी फैमिली के लोग हैं, लवाहिकीन हैं, उनको तो एक सदमा ज़रूर है और शायद वो तादेर रहेगा, ज़िंदगी तक रहेगा, लेकिन जितने इनके चाहने वाले हैं उनके अंदर भी एक अफसोस और गम की कैफियत जो है वो तादेर जो है वो मौजूद रहेगी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फैमिली को, लवाहिकीन को, इनके अजीज़ व अकारिब को, इनके भाइयों को, भतीजों को, बेटों को, सभी को जो है वो अल्लाह ताला ये सदमा बर्दाश्त करने की सब्र और इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। वक्त की कमी है और वक्त के दामन में इतनी वसत नहीं है कि चौधरी फजलदार खान साहब के बारे में कुछ कह सके। मैं 2 मिनट के लिए तहरीक इंसाफ जिला मीरपुर के सदर सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब गुरुद्वारा असम्बली को दावत देता हूँ कि वो अपने ख़ैर कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। चौधरी फजलदार साहब अल्लाह ताला उनकी आखिरी मंज़िलें आसान फरमाए। मैं 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मुझसे पहले खलीक साहब उनके मतलब बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था इन मतलब मैं क्या बात करूँ। एक बात मैं जो कल परसों से जब से पता चला है कि जो फजलदार साहब इस आधी दुनिया में नहीं रहे, यकीन करें जिस से बात हुई होता इस दुनिया में हम गुनहगार लोग हैं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं सुना जिसने इनकी फैमिली, इनके भाई और इनके मतलब किसी ने कोई इख्तलाफी बात की हो। ये मेरे लिए सबक आमोज़ बात है कि अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह चौधरी फजलदार साहब
جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہمیں بھی اسی طرح استقامت اور حوصلہ دے تو ہمیں بھی غیر متنازع شخصیت بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل آسان فرمائے. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. اب میں چیئرمین ضلع کونسل جناب چودھری مشتاق صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ یہاں کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چودھری فرداد صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں دکھ کا مقام جہاں ان کی فیملی کا ہے، وہاں ہم پوری یونین کونسل والے ہم ان بزرگوں کی شفا سے ہم محروم ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر ذوالفقار صاحب نے بات کی ہے کہ ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے کبھی کوئی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سب کو انہیں کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر ساری فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ ان کو قبر کرور دل نصیب کرے اس ماہ رمضان کے مہینے میں. واصلہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی. اب میں جناب پیر صاحب، جناب پیر حبیب الرحمان محبوبی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد نماز جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حضرت آج ہم نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور ان کے جو آپسی منظر ہے وہ آپ نے مختلف شخصیات سے سن چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت میں دیکھا ہوں کہ ہر حلقے کے لوگ جو ہے موجود ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت عزیز شخصیت کی اور جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ان کی اتباع کو خوش رکھا اور ان کی ڈھارس بنتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ان کے نیک اعمال قبول فرمائے. قرآن عظیم و فرقان حدیث جو ہے انہوں نے تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتیں ہیں، اس کے 3 مقدس جملے ہیں. پہلا جملہ ہے مقدسہ، جسے تقریباً ہم سنتے رہتے ہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی روح میں حق دار موت ہونا ہے. اس میں یہ بتا دیا کہ موت ایک ایسا یہ عمل نہیں ہے کہ جس سے باڈی جو ہے وہ بالکل پتھر کی طرح وہ ہو جائے، روکنے کے لیے بات نہیں، بلکہ موت جو ہے اس کو چکھنا ہے. تو چکھنا جو ہے تو یہ دائمی نہیں ہوتا ہے، چکھنا کچھ لمحات کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ بات نہیں ہوتی. اس لیے حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے
کہ جس میں فرمایا کہ میت جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے جو لوگ غسل دینے والے ہوتے ہیں، جو کفنانے والے ہوتے ہیں، جو اسے کندھا دینے والے ہوتے ہیں، جو اس پر نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اسے دفنانے والے ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے والے ہوتے ہیں، میت سب کو جاننا ہے، میت کو پتہ ہوتا ہے، وہ جان مطلب اس کی روح متوجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کون کون ہیں جو مجھے کندھا دے رہے ہیں، میری نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں، موجود ہیں، تو میت کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ تو کیسے پتہ ہوتا ہے؟ ایسے کہ ایک ہوتا ہے انسان کی باڈی جو ہے اس کے اندر روح کا موجود ہونا اور باڈی کا حرکت کرنا، ایک ہے حیات۔ روح جو ہے حیات کا، زندگی کا سبب ہے، اور زندگی کے بعد جب یہ روح نکل جاتی ہے تو حرکات تو نہیں رہتی جسم کے اندر، حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور وہ سن بھی سکتا ہے، اسی لیے اس کی قبر پر کوئی سلام دیتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر مصرح اور بالکل موجود ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک مومن جو ہے اس کی جان کا نکلنا اور عمومی جان کا نکلنا، ایک روایت میں یہ فرمایا کہ عمومی طور پر روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر پوری باڈی متاثر ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ ایک کانٹوں والی جھاڑی ہو اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا گیا، ململ کا پتلا کپڑا، اور جب اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جس سے اس کپڑے کا ہر تار ہر دھاگا زخمی ہوگا اور متاثر ہوگا، تو اس طرح باڈی پوری متاثر ہوتی ہے اور اسے الم ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے جیسا کہ گوندے ہوئے آٹے سے بال، یعنی نہ بال ٹوٹتا ہے نہ اس آٹے کے اندر کوئی ہول یا گیپ ہوتا ہے، وہ اس طرح نکال لیا جاتا ہے جیسے کہ بال نکلا اسے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ انسان کی زندگی جو تمام ہوتی ہے۔ اگلے جملے میں مختصراً یہ کہ فرمایا کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور مفلوق الحال ہوتا ہے اور وہ غریب اور مسکین ہو جاتا ہے، لاش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے، اور کبھی مالدار ہو جاتا ہے، تو خیر اور شر کا یہ اس دنیا کے اندر اسے اس کا واسطہ اور سابقہ رہتا ہے۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، یہ ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد کون کامیاب ہوا، کون یہاں دکھاوا کرتا رہا، کون حقیقت میں اعمال صالحہ کرتا رہا، فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم نے ہماری بارگاہ میں وہاں دربار لگا، وہاں جیسے ہم نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور پھر قیامت کے دن پوری دنیا پوری انسانیت کو جمع ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف کے اندر، وہاں جسے نوازا جائے گا وہی وہ ہوگا جس کے اعمال مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، مرحوم کی نماز جنازہ میں جتنے ہم شرکت کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، ہماری نسلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے، سب کو دین حق دین اسلام پر قائم کے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہم صل علی سیدنا محمد
وحيدكم الله الواصل قل هو الله أحد الواصل خوف الحفظ البيت الحافظ اللهم صل اللهم جل صواب في كتابه اللهم جل جلاله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الحق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الحق كلهم يا رب للمصطفى والدين المتوسط واغفر لنا يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا رب صل وسلم على حبيبك خير الخلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا میرا غم سار جلا گیا جسے آشناؤں کا واسطہ جسے آشناؤں کا واسطہ وہ وفا شعار جلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے تمہیں تو بس میرے تمہیں تو بس میرے چاند کی جھٹ گئے مزار چلو